بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کی کلاس میں آج ہم سیکھیں گے مد عارض اور مد لین عارض۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلی کلاس میں مد لازم اور ان کی اقسام کو خوب اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ان کلاس کو دیکھا اور سمجھا نہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مد عارض اور مد لین عارض کے بارے میں۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ مد عارض اور مد لین عارض کسے کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے پڑھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، تو اس ویڈیو میں بہت آسان طریقے سے ہم مد عارض اور مد لین عارض کو سمجھیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے گا اور اپنے دینی بہن بھائیوں میں بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو یہاں سب سے پہلے ہم مد عارض کو جانیں گے۔ ایک بات آپ یاد رکھیے کہ مد عارض کا قاعدہ سمجھنے میں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ مد عارض کا تعلق جو ہے وہ وقف کے ساتھ ہے، یعنی جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ سٹاپ کرتے ہیں یعنی رکتے ہیں، چاہے آیت کو دیکھ کر، چاہے وقف کی علامت کو دیکھ کر، یا پھر سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے کہیں پر آپ سٹاپ کرتے ہیں تو وہاں پر جو عموماً قاعدہ پایا جاتا ہے یا تو مد عارض یا مد لین عارض کا پایا جاتا ہے۔ تو یہی چیز میں آپ کو انشاءاللہ آج سمجھانے والی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم مد عارض کو جانیں گے۔ دیکھیے مدات کا بیان ہم اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ مد کہتے ہیں آواز کا کھینچنا۔ آپ اس کے ساتھ جو دوسرا حرف ہے اس کو دیکھیے عارض۔ عارض کسے کہا جاتا ہے؟ عارض کہتے ہیں جو عارضی ہو۔ مد عارض یہ مد سب سے ضعیف مد مانی جاتی ہے مدات کے اندر، اور سب سے قوی مد مانی جاتی ہے وہ ہے مد لازم۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ تو مد عارض آپ کو سمجھ آ گیا۔ تو یہاں پر سمپل سا قاعدہ اس کا بیان کریں۔ مد عارض کا قاعدہ، حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اسے مد عارض کہتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ پھر سے سنیے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اسے مد عارض کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ اس قاعدے کے اندر 2 پوائنٹس پر دھیان دینا ہے، تو یہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس قاعدے کے اندر بات ہوئی ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی کا آنا، تو حروف مدہ کے بارے آپ کو معلوم ہوگا کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا۔ الف مدہ جبکہ اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن جبکہ اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن جبکہ اس سے پہلے زیر ہو، تو ہم اسے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کہتے ہیں۔ یہ بات تو کلیئر ہو چکی۔ اب یہاں پر جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے کہ سکون عارضی کا آنا۔ اب آپ نے سکون اصلی تو سن رکھا ہے، اور سکون اصلی کو آپ آسانی سے قرآن مجید کے اندر پہچانتے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن مجید کے اندر جزم جیسا نشان دیکھتے ہیں تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ سکون اصلی ہے۔ تشدید میں جو ساکن ہوتا ہے وہ بھی سکون اصلی ہے۔ تو یہ سکون عارضی کون سا ہوتا ہے؟ کیا اس کا اپنا کوئی سمبل ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، اس کا اپنا کوئی سمبل نہیں، لیکن میں آپ کو یہ اس طرح سے سمجھاتی ہوں کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کوئی آیت آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کہیں پر رک جاتے ہیں، تو وہیں پر جب آیت دیکھیں گے یا وقف کی علامت کو دیکھیں گے یا سانس ٹوٹنے کی وجہ سے آپ نے وقف کیا، تو جس آخری حرف پر آپ نے وقف کیا وہ متحرک تھا۔ متحرک سے مراد اس پر زبر، زیر، پیش یا تنوین میں سے کچھ بھی ہو، تو جب آپ اس پر رکیں گے آخری حرف پر تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے اس متحرک والے آخری حرف کو ساکن کے اندر تبدیل کر دینا ہے رکنے کی صورت میں۔ یاد رکھیے اس بات کو، سکون عارضی کا جو تعلق ہے وہ ہے وقف کے ساتھ۔ تو جب آپ متحرک والے حرف پر رکیں تو اس متحرک کو آپ نے ساکن کے اندر تبدیل کر دیا۔
یعنی آپ نے اس کو سکون دے دیا، یعنی آپ نے اس کو سکون عارضی دے دیا، تو اسے سکون عارضی کہا جائے گا۔ تو اسے سکون عارضی کیوں کہا جائے گا؟ کیونکہ رکنے کی صورت میں آپ نے اسے ساکن کر دیا، لیکن آپ اگر وہاں پر نہیں رکیں گے، وصل کر دیں گے، تو وہاں پر سکون عارضی نہیں کہلائے گا۔ تو آپ نے اس حرکت کو پڑھنا پڑے گا۔ تو میں ابھی آپ کو مثال بھی دوں گی، تو یہاں فی الحال سکون عارضی کی مثال کو سمجھ لیجئے۔ بس اتنا یاد رکھو کہ جب آپ کہیں پر رکتے ہیں تو متحرک ہوتا ہے، آخر والا جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو آپ نے ساکن کے اندر تبدیل کر کے اس کو آپ سکون دیتے ہیں، تو اسی سکون کو سکون عارضی کہا جاتا ہے۔ یہ بات تو کلیئر ہو چکی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آ چکا ہوگا۔ حروف مدہ بھی سمجھ میں آ گیا اور حروف عارض بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب میں مثال دیتی ہوں آپ کو مد عارض کی۔ تو ہم لیتے ہیں سورۃ الفیل کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم پڑھتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ تو دیکھیے یہاں پر میں نے دو آیت کریمہ پڑھی، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ تو یہاں پر میں نے سٹاپ کیا، یعنی پڑھتے پڑھتے خود کو فیل پر روک لیا، پھر میں نے پڑھا أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ تو یہاں پر بھی میں نے سٹاپ کیا۔ تو آپ نے غور کیا کہ جب میں نے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، یہاں پر آپ دیکھیے کہ لام کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر میں نے کیا کیا؟ فیل نہیں پڑھا بلکہ فیل۔ یہ نہیں کیا کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، یہاں پر آپ دیکھیے کہ لام کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر میں نے کیا کیا؟ فیل، یعنی لام پر جو حرکت تھی اس کو میں نے ساکن میں تبدیل کر دیا، تو یہاں پر جو میں نے سکون کیا وہ سکون عارضی ہوا۔ یہ نہیں کیا کہ اس کو میں نے پڑھ دیا ہے کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آیت کے آخری حرف پر رکتے ہوئے اس کو حرکت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ آیت پر جب بھی رکتے ہیں تو آخری حرف متحرک کو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر خود بخود دیکھیں کہ مد عارض آ گئی، تو اسے ہم سکون عارضی کہیں گے۔ تو یہاں ہم نے جانا کہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو متحرک کو آپ ساکن کر دیتے ہیں۔ میں نے یہاں لام کو لام ساکن کر دیا، جب لام کو ساکن کر دیا تو لام سکون عارضی کہلائے گا۔ اور اب یہاں مد عارض کا قاعدہ سمجھو، حروف مدہ کے بعد جب سکون عارضی ہو تو اس مد کو مد عارض کہا جائے گا۔ تو الفیلی، یہاں پر آپ دیکھیں الفیلی، یہ الفیلی ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہاں یائے مدہ ہوا کیونکہ یہ یائے مدہ ہے۔ جب مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو لام پر آپ نے رکنے کی صورت میں لام کو آپ نے ساکن کر دیا، تو یہ مد عارض کہلائے گی، تو اسے مد عارض کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ مد عارض۔ مد عارض کی جو کھینچنے کی مقدار ہوتی ہے اس کے اندر 3 صورتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ اس کے اندر طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، کسر بھی کر سکتے ہیں۔ طول سے مراد 3 الف، توسط سے مراد 2.5 الف اور کسر سے مراد 1 الف کے برابر۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ مد عارض کے اندر طول کرنا افضل ہے، توسط کسر نہ کریں۔ آپ مد عارض کے اندر طول کریں، یعنی 3 الف کے برابر، یعنی 6 حرکت کے برابر کھینچنا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے۔ اب الفیل میں کون سی مد پائی گئی؟ مد عارض۔ کیوں؟
جب آپ اس پر رکے تو اگر آپ فیل پر نہیں رکتے تو فیل کو آپ نے الم یجعل کے ساتھ ملایا تو مد عارض کا قاعدہ یہاں پر اپلائی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے آپ یہاں پر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہاں پر ہم نے لام کی حرکت کو پڑھتے ہوئے الم یجعل پڑھا تو یہاں پر اب مد عارض کا قاعدہ نہیں ہوگا، لیکن جب ہم آگے رکے تو پھر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہاں پر آپ دیکھیے کہ لام کے نیچے دو زیر ہے اور ہم نے لام کو ساکن کر دیا اور لام سے پہلے والا حرف یا ساکن اور یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض، کیوں کہ لام کے پہلے یا مدہ ہے۔ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہوگا تو اس کو مد عارض کہا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ حروف مدہ تین ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر، تو یہ ہوں گے حروف مدہ۔ آپ کوئی بھی صورت لے لیں اور پڑھتے ہوئے کہیں بھی متحرک والے حروف پر وقف کریں تو وہ سکون عارضی ہوگا۔ وقف کرنے سے پہلے آپ پہلے یہ دیکھیں کہ پچھلا حرف الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ تو نہیں آ رہا، تو تب ہی جا کے اس کو کہا جائے گا کہ یہ مد عارض ہے۔ کیا کہیں گے؟ مد عارض کہیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو مد عارض سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم یہاں پر مد لین عارض کو جانیں گے۔ دیکھیں اس سے پہلے آپ نے مد عارض کے اندر جانا کہ مد عارض کے اندر جو قاعدہ تھا وہ یہ تھا کہ حروف مدہ کے بعد جب سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض کہا جائے گا، تو یہ بہت آسان سا قاعدہ تھا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ مثال کے ساتھ یہ بہت آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب یہاں پر بات ہے مد لین عارض کی۔ دیکھیے اس کے اندر لین کا تعلق ہے، کیوں کہ ہمیں نام سے ہی پتا چل رہا ہے مد لین عارض۔ تو اب اس کے اندر جو قاعدہ ملتا ہے وہ یہ ہے، حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو اس مد کو مد لین عارض کہا جائے گا۔ پھر سے سنیے کہ جب حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو اس مد کو مد لین عارض کہا جائے گا۔ اب آپ نے اس قاعدے کے اندر سکون عارضی کو پہلے سمجھ لیا۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے حروف لین کی۔ حروف لین کون سے ہیں؟ حروف لین کو آپ ایسے یاد رکھو کہ حروف لین دو ہیں، یا اور واو۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے زبر ہو، اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگر یا ساکن سے پہلے زیر آئی تو یا لین نہیں، یا مدہ کہلائے گی۔ اگر واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہے، اور اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے۔ اس کا خیال رکھیے گا اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا۔ بس اتنا یاد رکھو کہ حروف لین وہ ہیں، یا ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے زبر ہو، تب جا کے ہم اس کو یا لین، واو لین کہیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکی ہوگی۔ پھر سے سنیے، حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو اس مد کو مد لین عارض کہا جائے گا۔ اب یہاں ہم سب سے پہلے اس کی مثال دیکھتے ہیں، جیسے ہم سورۃ قریش کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، تو جب آپ رکتے ہیں تو آپ کہتے ہیں قریش، تو قریش کا جو شین ہے نا اس کے نیچے دو زیر ہے، قریشن، تو جب آپ رکتے ہیں تو آپ کہتے ہیں قریش، 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 تو اس شین کو آپ نے کیا بنا دیا؟ ساکن بنا دیا۔ کیوں؟ آپ نے وقف کیا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ نہیں پڑھا، آپ نے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ،
لِإِيلَافِ قُرَيْش پڑھا تو شین کو آپ نے سکون عارضی دے دیا. تو شین سے پہلے یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. اس کے بیچ میں جو یا ساکن ہے یہ کیا ہے؟ مد لین ہے، یعنی یہ یائے مدہ ہے. کیونکہ ابھی آپ نے جانا کہ حروف لین جو ہے اگر یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائے لین کہلائے گا. تو اب یہاں پر یائے لین ہوگا. اب جب سکون عارضی آیا تو اس مد کو مد لین عارض کہا جائے گا. تو اب اس کی کھینچنے کی جو مقدار ہے، مد لین عارض کے اندر بھی تینوں صورتیں جائز ہے. طول بھی جائز ہے، توسط بھی جائز ہے اور کسر بھی جائز ہے. مد لین عارض کے اندر افضل ہے کسر کرنا اور مد عارض کے اندر افضل ہے طول کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لِإِيلَافِ قُرَيْش والا جب بھی پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لِإِيلَافِ قُرَيْش. تو آپ جلدی سے ادا کرتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کوئی ایسے پڑھ رہا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْش، کیونکہ آپ نے پھر تنوین کو ادا کرنا ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. شن إِيلَافِهِمْ، شن إِيلَافِهِمْ کرنا ہے. آپ نے اگر شین پر نہیں رکتے تو پھر یہی مد لین عارض کا قاعدہ نہیں ہوگا. اگر آپ شین پر رکیں گے اور شین ساکن کر دیں گے، پچھلا حروف لین ہے، تو یہاں پر اگر آپ سکون عارضی چاہتے ہیں تو اس کو مد لین عارض کہا جائے گا. اس کی مقدار ہے 2 حرکت یعنی 1 الف کے برابر. تو اسی کو ہم کہتے ہیں مد لین عارض. تو آگے چلیں گے ہم. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. اب صیف کا لفظ دیکھیے، صیف کے اندر بھی مد لین عارض کا قاعدہ آ رہا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں فا سے پہلے یا ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے. تو یہاں حروف لین ہے اور جب وقف کریں گے تو مد لین عارض کہا جائے گا کیونکہ فا کو ہم نے ساکن کر دیا. دیکھیے إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. بیت، تو یہاں بیت پر بھی مد لین عارض کا قاعدہ ہے. یہاں پر آپ دیکھیے با زبر یا ساکن بئی. تو یہاں آپ دیکھیے کہ حروف لین ہے اور لین کے بعد ہم نے تا کو ساکن کر دیا تو مد لین عارض ہوگا. تو جب سکون عارضی ہو تو پھر مد لین عارض کہا جائے گا. یاد رکھیے مد عارض کے اندر 6 حرکت لمبا یعنی طول کر کے پڑھا جائے گا اور مد لین عارض کے اندر کسر یعنی 2 حرکت پڑھا جائے گا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو مد عارض اور مد لین عارض کی کلاس اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے اسلامی بہن بھائیوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو پائیں. اللہم نور قلوبنا بالقرآن. اللہ پاک ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.